بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی امیہ کا قبول اسلام۔ ان کی ماں کا نام عاتقہ تھا، وہ عبد المطلب کی لڑکی تھی۔ اس رشتے سے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہوئے۔ اس کے علاوہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے ماجائے بھائی تھے۔ غرض عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متعدد قرابتوں کا شرف حاصل تھا۔ عبداللہ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت میں بہت معزز مانا جاتا تھا۔ ان کے والد ابو امیہ قریش کے مقتدر رئیس تھے۔ فیاضی اور سیر چشمی ان کا خاندانی شعار تھا۔ سفر میں اپنے تمام ہمراہیوں کے اخراجات کا ہار خود اٹھاتے تھے، اسی لیے زاد الرکاب مسافر کا توشہ ان کا لقب ہو گیا تھا۔ حضور نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت رؤسائے قریش کی جانب سے ہوئی۔ ابو امیہ بھی رؤسائے قریش میں تھے، اس لیے وہ اور ان کے لڑکے عبداللہ نے بھی حضور کی بڑی مخالفت کی۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت عناد یعنی دشمنی رکھتے تھے۔ حضور نے جب اپنے چچا ابو طالب کی وفات کے وقت ان سے کلمہ شہادت پڑھنے کی درخواست کی تو عبداللہ نے یہ کہہ کر روکا کہ کیا آخر وقت عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک تمہارے اوپر ایمان نہیں لا سکتا جب تک تمہارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوٹے یا تمہارے لیے کوئی زرنگا محل نہ تیار ہو جائے۔ سعید روایت کرتے ہیں کہ کلام اللہ کی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارے اوپر ایمان نہیں لا سکتے جب تک ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ پھوٹے، عبداللہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایک موقع پر کہا کہ میں تم پر کبھی ایمان نہیں لانے کا، اگرچہ تم میرے سامنے آسمان کو زینہ لگا کر اوپر کو چڑھ جاؤ اور میرے سامنے اس زینے سے اترو اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں اور وہ تمہاری شہادت بھی دیں، میں تو تب بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ لیکن بالآخر اسلام کی قوت تاثیر نے انہیں بھی کھینچ لیا۔ وہ بغض و عناوہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا فتح مکہ سے کچھ دنوں پہلے خود بخود بلا کسی تحریک کے آستانے نبوی کی طرف چلے۔ مکہ اور مدینے کے درمیان مقام سنۃ العقاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ کے جرائم ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، اس لیے بلا وسیلہ سامنے جانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اپنی بہن ام سلمہ کو درمیان میں ڈال کر باریابی کی اجازت چاہی۔ ان کا ایک جرم حضور کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، اس لیے آپ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ام سلمہ نے سفارش کی کہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی اور سسرالی عزیز بھی ہیں۔ فرمایا انہوں نے مکے میں میرے لیے کیا اٹھا رکھا؟ اس مایوس کن جواب کے بعد عبداللہ نے عالم ناامیدی میں کہا، اگر افو و درگزر کا دروازہ قطعی بند ہو چکا ہے تو در بدر پھر بھر کر بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عزم کی خبر ہوئی تو رحم و کرم کی موجوں نے غیظ و غضب کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ کو باریانی کی اجازت مل گئی اور وہ خلعت اسلام سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔